جده رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 وفرقوا بینہم فی المضاجع۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اولاد کو حکم دو نماز کا جبکہ وہ 7 سال کے ہو۔ 7 سال کی عمر کے بچے کو نماز پڑھنے کی تاکید کرنا شروع کرو، تو نماز کا حکم دینا شروع کرو۔ حالانکہ ابھی اس کے ذمہ نماز فرض نہیں ہوئی، لیکن اس کو عادی بنانے کے لیے 7 سال کی عمر سے اس کو تاکید کرنی شروع کرو۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اور جب 10 سال کی عمر ہو جائے اور اگر نماز نہ پڑھے تو اس کے اوپر مارو 10 سال کے بعد۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور جب 10 سال کی عمر ہو جائے تو اس وقت بچوں کے بستر الگ الگ کر دو، ایک بستر میں 2 بچوں کو نہ سلاؤ 10 سال کی عمر ہونے کے بعد، بلکہ الگ الگ سلاؤ۔ تو پہلا حکم تو یہ دیا کہ 7 سال کی عمر سے نماز کی تاکید شروع کر دو۔ اس سے معلوم ہوا کہ 7 سال کی عمر سے پہلے اس کو مکلف کرنا کسی چیز کا یہ مناسب نہیں۔ ہمارے حضرت حکیم علماء مولانا تھانوی قدس اللہ سے فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب تک بچے کی عمر 7 سال تک نہ پہنچ جائے اس پر کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے کسی بھی قسم۔ یعنی بعض لوگ حضرت فرماتے ہیں کہ 7 سال سے پہلے روزہ رکھوانے کی فکر شروع کر دیں، روزہ رکھوا دیا 7 سال سے کم عمر۔ ہمارے حضرت تھانوی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد مخالف کہ 7 سال سے پہلے بھائی اللہ میاں تو کہہ نہیں رہے روزہ رکھنے کو، نماز پڑھنے کو بھی، اور تم اس کو 7 سال سے پہلے روزہ رکھوانے کی فکر میں ہو، تو یہ ٹھیک نہیں۔ اسی طرح نماز کا پابند بنانے کی کوشش 7 سال سے پہلے، اسی واسطے کہا گیا کہ 7 سال سے کم عمر کے بچے کو مسجد میں لانا بھی ٹھیک نہیں۔ کبھی آگے اتفاق سے بشرطے کہ اس بات کا خیال ہو کہ یہ مسجد کے آداب کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، کوئی گندگی وغیرہ نہیں مچائے گا، تو لا بھی سکتے ہیں تاکہ تھوڑا تھوڑا مانوس ہو جائے، لیکن اس کو باقاعدہ بوجھ ڈالنا 7 سال سے پہلے۔ بلکہ ہمارے حضرات کا تو فرمانا یہ ہے کہ تعلیم کا بوجھ ڈالنا بھی 7 سال سے پہلے مناسب۔ 7 سال سے پہلے کھیل میں جو کچھ پڑھ لے سو پڑھ لے، لیکن باقاعدہ بوجھ ڈالنا تعلیم کا کہ اس کو باقاعدہ مکلف کیا جائے کہ جیسے باقاعدہ پڑھنے والا طالب علم ہوتا ہے اس طرح کے اس کے اوپر اس کا بوجھ اس کے اوپر ڈالا جائے، یہ مناسب نہیں۔ کھیل میں جتنا پڑھ لے تو پڑھ لے۔ آج کل یہ بھی عجیب رواج ہو گیا ہے کہ 3 سال کا بچہ ہوا اور اس کو پڑھانے کی فکر شروع ہو گئی۔ ارے بھائی وہ 3 سال کی عمر ہونے کے بعد پہلے گھر کی تعلیم دے دو، کچھ اللہ رسول کا کلمہ سکھا دو، کچھ تھوڑا سا دین کی باتیں سمجھا دو، گھر میں جتنا کر سکتے ہو۔ باقی اس کو مکلف کرنا، باہر بھیجنے کا، باقاعدہ اہتمام کرنے کا، یہ کچھ اچھا نہیں۔ ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، قرآن کریم کا زندہ معجزہ تھے وہ حضرت مولانا قاری فتح محمد صاحب۔ جن لوگوں نے زیارت کی ہے وہ دیکھا ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کا زندہ معجزہ تھا، عجیب و غریب حالات، تو ساری زندگی قرآن کریم کے اندر گزاری۔ اور یہ جو حدیث میں دعا آتی ہے کہ اللہ قرآن کو میرے رگ میں پیوست کر دیجئے، میرے خون میں پیوست کر دیجئے، میرے جسم میں پیوست کر دیجئے، میرے روح میں پیوست کر دیجئے، تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے حق میں یہ دعا پوری طرح قبول ہو گئی۔ رگ و پے میں پیوست تھا قرآن کریم۔ تو حالانکہ وہ قرآن کریم کی تعلیم کے معاملے میں بڑے سخت تھے، اور جب بچہ آ جاتا تھا پڑھنے کے لیے تو اس کو بہت اہتمام کے ساتھ پڑھایا کرتے تھے اور پڑھنے کی بڑی تاکید کرتے تھے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ فرمایا کرتے کہ 7 سال سے جب تک 7 سال کی عمر نہ ہو جائے بچے کی، اس وقت تک اس کو باقاعدہ بوجھ ڈالنا تعلیم کا درست نہیں، اس سے اس کی نشو و نما رک جاتی۔ اور اسی حدیث سے استدلال بھی کرتے کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال کی عمر رکھی ہے نماز کا حکم دینے، اس سے پہلے مکلف نہیں کرنا چاہیے، بوجھ نہیں ڈالنا۔ کھیل میں بچہ جو کچھ پڑھ لے سمجھ لے تو